بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ دستور العمل برائے اصلاح و تزکیہ نفس۔ تمام رذائل کی جڑ صرف دو ہے، نمبر 1 جاہ اور نمبر 2 باہ۔ تکبر، حسد، کینہ، بغض، غضب وغیرہ ان کی تہ اور جڑ میں جاہ کا چور چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح بدنگاہی، عشق مجازی، دل میں پچھلے گناہوں کا تصور کر کے مزہ لینا، حرص، طمع، بخل وغیرہ کی تہ میں شہوت نفس یعنی باہ کا مادہ چھپا ہوتا ہے۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ جاہ کی بیماری زیادہ خطرناک ہوتی ہے کیونکہ یہ مادہ ابلیسی وراثت سے تعلق رکھتا ہے، اور توبہ و ندامت سے جس طرح شیطان محروم رہا، اسی طرح جاہ کی ہوس میں مبتلا انسان توبہ و ندامت سے گریز کرتا ہے۔ اور باہ یعنی شہوت نفس کے مریض میں عموماً منکسر مزاجی ہوتی ہے، جس سے ان کی اصلاح جلد ممکن ہوتی ہے۔ ہر شخص میں کم و بیش جاہ اور باہ دونوں ہی مادے ہوتے ہیں۔ یہ گفتگو صرف اس امر میں ہے کہ کسی انسان میں مادہ جاہ غالب ہوتا ہے اور کسی میں باہ کا مادہ غالب ہوتا ہے۔ جس طرح نفس کی تمام بیماریوں کی تقسیم اجمالی طور پر 2 قسم پر ہوتی ہے، یعنی جاہ اور باہ، اسی طرح ان کے علاج کی تقسیم 2 اہم اساس پر ہے، اور باقی تمام تشریحات انہی 2 اساس کی تفصیل ہوں گی۔ نمبر 1 استحضار عقوبت یعنی سزا کا خیال رکھنا۔ نمبر 2 کثرت ذکر اللہ کا اہتمام و التزام۔ کامل فرما برداری اور انسداد جرائم کے 2 ہی سبب ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 1 خوف جس کا حصول استحضار عقوبت سے ہوتا ہے۔ نمبر 2 محبت جو اہتمام کثرت ذکر سے حاصل ہوتی ہے، کثرت ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اس تمہید کے بعد اب وہ دستور العمل علی سبیل التفصیل درج کرتا ہوں، جس پر اخلاص اور پابندی سے اگر 6 ماہ عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی تمام وہ انعامات جن کا تفصیلی تذکرہ تمہید میں آ چکا ہے قلب میں محسوس ہونے لگیں گے، اور جن گناہوں کی مثلا 40 سالہ عادت بھی ہو گئی ہو ان گناہوں سے بھی احتراز و اجتناب کی توفیق ہونے لگے گی۔ اور یہ دستور العمل بعد شفائے امراض نفسانیہ و روحانیہ بھی جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اعمال ترقی و مدارج قرب میں سالک کے لیے عجیب النفع ہیں۔ نیز نفس کے رذائل تاکہ آئندہ عود نہ کر سکے، در حقیقت اس مشورے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ 6 ماہ عمل کرنے کے بعد خود ان اعمال سے سالک کی روح کو وہ حلاوت اور وہ ٹھنڈک نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی، خود ہی تادم آخر ان معمولات پر اہتمام و التزام کو اپنے اوپر لازم کر لے گا۔ ایک مدت ان معمولات پر پابندی سے ایسا محسوس ہونے لگے گا کہ گویا آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں اور جنت و جہنم کو گویا دیکھ رہا ہوں، اور تمام شہوات و لذات دنیا اب نگاہوں میں ہیچ نظر آنے لگیں گی، حالانکہ اس سے قبل ان سے نکلنا مشکل اور محال نظر آتا تھا۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ جس نے ہمیشہ جرعہ گھونٹ خاک آمیز پیا ہے، یعنی گناہوں کا اثر ذکر کے انوار کو دل میں جب ظلمت آمیز کر دیتا تھا تو اس بے کیفی سے جرعہ خاک آمیز ہو جاتا تھا، اب جب صاف جرعہ پیے گا تو اس کے اثرات اور ہی دیکھے گا، یعنی ذکر کے وہ انوار جو محفوظ ہوں گے کدورات و ظلمات معاصی سے، وہ سالک کو اب قرب اور یقین کے نہایت اعلیٰ مقام پر پہنچا دیں گے۔ اور جب سالک اپنے یقین کو یقین صدیقین کے مقام پر دیکھے گا تو کس قدر مسرت اس دستور العمل سے ہوگی، اور اس وقت سالک کو یہ محسوس ہوگا کہ دنیا ہی میں موجود ہوتے ہوئے جنت کی بہاریں پا رہا ہے۔ اب لیجئے وہ نسخہ جو رشک کے آب حیات ہے درج ذیل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لایا کرو جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں۔ نمبر 1 دستور العمل کے لیے وقت متعین کرنا بہتر ہے۔ 24 گھنٹے میں جو وقت اطمینان کا ہو، نہ تو اس وقت پیٹ اس قدر خالی ہو کہ بھوک محسوس ہو رہی ہو، اور نہ اتنا بھرا ہوا ہو کہ بیٹھنا دیر تک بار خاطر ہو۔ 1 گھنٹہ اس دستور العمل کے لیے ہر روز متعین کر لیا جائے۔ یوں تو مذکورہ شرائط پر ہر شخص کے حالات و مشاغل کے لحاظ سے جو وقت بھی ہو بہتر ہے، لیکن عام طور پر مغرب تا عشاء فجر کے بعد کا وقت بہت مناسب ہوتا ہے۔ نیز خلوت ہونی چاہیے، اور بہتر ہے وہاں اپنے بیوی بچے احباب کوئی بھی نہ ہو، تاکہ اس تنہائی میں جب رونے کو جی چاہے بے تکلف رو لے، تاکہ اس فضیلت کا شرف بھی حاصل ہو جائے جو حدیث میں موجود ہے کہ بندہ تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہ پڑیں، یعنی آنسو جاری ہو جاویں، تو قیامت کے دن حق تعالی اپنے عرش کا سایہ اس کو عطا فرمائیں گے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے اگر رونا نہ بھی آوے تو رونے والوں کی نقل کرنے سے بھی اسی درجے کے حاصل ہونے کی امید ہے۔ نیز یہ اس دستور العمل پر اگر ایک وقت میں عمل مشکل اور تعب کا باعث ہو تو 2 وقت میں پورا کر سکتا ہے اور ناغے سے سخت احتراز رکھے۔ نمبر 2 نماز توبہ۔ اول 2 رکعت نفل توبہ کی نیت سے پڑھ کر پھر دیر تک بلوغ سے لے کر موجودہ عمر تک کے تمام گناہوں سے استغفار کرے اور اپنے کو خوب نالائق، ذلیل و بدکار، بدعمل و بے غیرت کہتا رہے اور یوں دعا کرے کہ میرے رب اگرچہ میرے گناہوں کی تھا نہیں لیکن آپ کی رحمت میرے گناہوں سے بہت وسیع تر ہے، بس اپنی رحمت واسعہ کے صدقے میں میری تمام خطائیں عفو فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ العفو ہے، عفو کو محبوب رکھتے ہیں، بس میری خطاؤں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے۔ نمبر 3 نماز حاجت۔ پھر 2 رکعت نماز حاجت کی نیت کرے، پھر یہ دعا کرے کہ اے میرے رب میں اپنی عمر کا عظیم حصہ گناہوں میں تباہ کر دیا، میں نے اپنی عمر کا عظیم حصہ گناہوں میں تباہ کر دیا، اب میری اس تباہ شدہ عمر پر رحم فرمائیے اور میری اصلاح فرما دیجئے۔ اگر آپ کا کرم نہ ہو تو ہم میں سے کوئی بھی پاک نہیں ہو سکتا، جیسا کہ آپ نے فرمایا ما زکا منکم من احد ابدا، میرے پچھلے گناہوں کی ظلمت کو میرے دل سے دور فرما دیجئے اور اپنا اتنا خوف عطا فرما دیجئے جو مجھے آپ کی نافرمانیوں سے بچا لے۔ نمبر 4 ذکر نفی و اثبات۔ پھر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے، اس خیال کے ساتھ کہ لا الہ سے دل کو تمام ما سوا سے پاک کر رہا ہوں اور الا اللہ سے اللہ کی محبت دل میں راسخ کر رہا ہوں۔ نمبر 5 ذکر اسم ذات۔ کسی وقت 100 مرتبہ اللہ اللہ کر لیا کرے، اس ذکر کو ذکر اسم ذات پاک کہتے ہیں۔ جب پہلا اللہ کہیں تو جل جلالہ کہنا واجب ہے، جب اللہ زبان سے کہیں تو تصور کریں کہ زبان کے ساتھ ساتھ قلب کے مقام سے بھی اللہ نکل رہا ہے اور نہایت محبت اور درد بھرے دل سے اللہ کا نام لیا جاوے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عام می خوانند ہر دم نام پاک، عام می خوانند ہر دم نام پاک، ای اثر نہ کند چو نبود عشق ناک، ای اثر نہ کند چو نبود عشق ناک۔ عام لوگ اللہ تعالیٰ کا نام پاک ہر دم لیتے ہیں لیکن یہ اثر نہیں کرتا جب تک کہ عشق ناک ذکر نہ کیا جائے، یعنی محبت سے دل کی گہرائی سے نام پاک لینے سے کچھ اور ہی اثر ہوتا ہے۔ دل کی گہرائی سے تیرا نام جب لیتا ہوں میں، دل کی گہرائی سے تیرا نام جب لیتا ہوں میں، چومتی ہے میرے قدموں کو بہار کائنات، چومتی ہے میرے قدموں کو بہار کائنات۔ نمبر 6 مراقبہ علم یعلم بان اللہ یرا۔ پھر یہ مراقبہ کرے کہ حق تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یعنی حق تعالیٰ کے بصیر و خبیر ہونے کا تصور کرے اور دل ہی دل میں حق تعالیٰ سے یوں باتیں کرے کہ اللہ جس وقت میں بدنگاہی کر رہا تھا اور جس وقت برے خیالات سے لذت حاصل کر رہا تھا، یہ جس وقت گناہ کر رہا تھا اس وقت آپ کی قدرت قاہرہ بھی مجھے جرم کی حالت میں دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت اگر آپ کا حکم ہو جاتا کہ اے زمین شق ہو کر اس نالائق کو نگل جا، یا آپ حکم فرماتے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہہ دیا ان لوگوں کو کہ تم بندر ذلیل ہو جاؤ، تو میں اس وقت ذلیل ہو جاتا اور مخلوق میری اس رسوائی کا تماشا دیکھتی۔ یا اللہ آپ اپنی قدرت قاہرہ سے اسی وقت مجھے کسی دردناک بیماری میں مبتلا کر دیتے تو میرا کیا حال ہوتا، یا مجھے تنگدستی اور فاقوں میں مبتلا کر دیتے تو میرا کیا حال ہوتا، مگر آپ کے کرم و حلم نے مجھ سے انتقام نہیں لیا۔ اگر آپ کا حلم میرے اوپر کرم فرما نہ ہوتا تو میری تباہی کا کیا عالم ہوتا۔ اسی طرح تھوڑی دیر تصور کرتا رہے کہ حق تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں اور میں اس محبوب حقیقی کے سامنے بیٹھا ہوں، اور دل ہی دل میں استغفار کرتا رہے اور دعا کرتا رہے اللہ اس تصور کو کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے دل میں جما دیجئے۔ پھر ان عبارات کو غور سے پڑھے جو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ارشادات سے ماخوذ ہیں۔ نمبر 7 ملخص از واز غض بصر۔ خلاصہ یہ کہ کسی کے پاس بدنگاہی کے جائز ہونے کا کچھ سہارا نہیں، بلکہ بدنگاہی ہر طرح سے حرام اور بڑا بھاری گناہ ہے۔ یہاں پر یہ کہے کہ اللہ اس حرام و بھاری گناہ کا ایک پہاڑ میرے سر پر ہے اور ایک عمر اس میں تباہ ہوئی ہے، میری اس تباہ شدہ عمر پر رحم فرما دیجئے، آپ ارحم الراحمین ہیں، بجز آپ کے ہمارے اوپر دوسرا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ جیسے بدنگاہی حرام ہے اسی طرح دل سے سوچنا بھی حرام ہے اور اس کا ضرر بدنگاہی سے بھی زیادہ ہے۔ بدنگاہی سے اعمال صالحہ کا نور سلب ہو جاتا ہے اور دل کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے۔
بعض لوگوں کا خاتمہ بدنگاہی کی نحوست سے کفر پر ہوا، یعنی عشق مجازی میں مبتلا ہو کر آخر سانس تک خلاصی نہ پا سکے اور کلمے کے بجائے منہ سے کچھ اور نکل گیا۔ جب کوئی غیر محرم عورت سامنے آئے تو نگاہ کو نیچی کر لے اور ہرگز ادھر گوشہ چشم کن اکھیوں سے بھی نہ دیکھے، اگرچہ شیطان ڈرائے کہ نہ دیکھے گا تو دم نکل جائے گا، دم نکلنے کی بھی پرواہ نہ کرے اور یوں سوچے کہ مر بھی گیا تو کیا ہی عمدہ موت ہوگی، یعنی شہادت۔ بدنگاہی کے بعد دل میں ایسی ظلمت پیدا ہوتی ہے کہ ذکر وغیرہ میں بے کیفی ہو جاتی ہے، اور بار بار تقاضے کے باوجود جب تک حفاظت نظر نہ کی جائے اور استغفار خوب نہ کی جائے اس وقت دل صاف نہیں ہوتا۔ بدنگاہی سے کبھی ذکر و شغل سے وحشت ہونے لگتی ہے، پھر یہ وحشت نفرت سے بدل جاتی ہے اور کفر تک پہنچا دیتی ہے، العیاذ باللہ۔ بدنگاہی کے مرتکب کی آنکھیں بے رونق ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دل بے رونق ہو جاتا ہے۔ جب دل کا نور سلب ہو جاتا ہے تو آنکھوں میں نور کہاں سے آئے گا، اور یہ سوچے کہ کتنی محنت سے تو ذکر و عبادت کر رہے ہیں اور بدنگاہی سے ان کا نور ضائع کر رہے ہیں اور قرب حقیقی کے خصوصی انوار و برکات سے محروم ہو رہے ہیں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ معصیت پر اصرار اور عادت کے ساتھ حصول نسبت مع اللہ کا گمان سخت دھوکہ ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، جس وقت کسی حسین پر نظر پڑ جائے فوراً کسی بدصورت کو دیکھے، موجود نہ ہو تو تصور کرے کہ کسی کالے کلوٹے کا چیچک روح ہے، چپٹی ناک ہے، دانت لمبے لمبے ہیں، آنکھ کا کالا ہے، سر کا گنجا ہے، جسم بہت بلغمی ہے، تون نکلی ہوئی ہے اور دست لگے ہیں جن پر مکھیاں بھنک رہی ہیں، اور یوں بھی سوچے کہ یہ محبوب جب مر جائے گا تو لاش گل سڑ کر بدنما ہوگی اور کیڑے رینگتے نظر آئیں گے، مگر کسی بدصورت کے تصور کا نفع دیر پا نہ ہوگا، وقتی فائدہ ہوگا، پھر تقاضا اس حسین کا ستائے گا۔ لہذا آئندہ تقاضے کو کمزور اور مزمحل کر دینے کا علاج یہ ہے کہ خدا کی یاد بہت کرے، دوسرے خدا تعالیٰ کے عذاب کا بھی خیال جمائے، تیسرے یہ سوچے کہ اس کو مجھ پر پوری قدرت ہے، ایک مدت تک عمل کرنے سے آہستہ آہستہ یہ چور نکلتا ہے، ایسا پرانا مرض ایک دن یا ایک ہفتے میں نہیں جاتا، ہمت نہ ہارے، کوشش کرتا رہے، تھوڑا تھوڑا یہ تقاضا گھٹتا رہے گا اور نفس قابو میں آ جائے گا، اور یہ خواہش نہ کرے کہ بالکل تقاضا ہی ختم ہو جائے، کیونکہ جب بالکل تقاضا نہ ہوگا تو پھر اجر کیا ملے گا۔ اگر نامرد کہے کہ میں عورت کے پاس نہیں جاتا تو کیا کمال ہے، کوئی اندھا کہے کہ میں کسی عورت کو نہیں دیکھتا تو کیا کمال ہے، یہ کون سی تعریف کی بات ہے؟ بس بالکل تقاضا نہ ہونے کی طلب سخت نادانی و جہل ہے۔ مطلوب صرف اتنا ہے کہ تقاضے اس قدر مغلوب اور مزمحل ہو جائے جو بآسانی قابو میں آ جائے۔ یہ بیماری بہت پھیل رہی ہے، جو نیک کہلاتے ہیں وہ بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں، خدا کے واسطے اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ صاحبو، اگر حق تعالی سامنے کھڑا کر کے اتنا دریافت فرما لیں کہ تو نے ہمیں چھوڑ کر غیروں پر کیوں نظر ڈالی، ہمیں چھوڑ کر غیر پر کیوں نظر کی، تو بتلائیے کیا جواب دیجیے گا؟ یہ بات ہلکی نہیں ہے، اس کا بڑا انتظام کرنا چاہیے۔ ایک اور تدبیر یہ کہ جب دل میں برا خیال آئے یا بدنگاہی کی حرکت ہو جائے فوراً وضو کرو، 2 رکعت نماز توبہ پڑھو۔ پہلے دن تو بہت سی نفلیں پڑھنی پڑیں گی، اس کے بعد جب نفس دیکھے گا کہ ذرا مزہ لینے میں یہ مصیبت ہوتی ہے، یہ ہر وقت نماز ہی میں رہتا ہے، تو پھر ایسے وسوسے نہ آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے رکھے، آمین۔ الحسن العزیز، ان مضامین کو غور سے ہر روز پڑھ لیا جائے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ سے گفتگو۔ اس کے بعد یہ مراقبہ کرے اور حق تعالیٰ سے مناجات بھی، یعنی باتیں بھی کرتا رہے کہ اللہ، جب سے بالغ ہوا ہوں میری آنکھوں سے اب تک جتنی خیانتیں صادر ہوئی ہیں یا سینے میں برے خیالات سے میں نے جتنی ناجائز لذتیں حاصل کی ہیں، ان سب سے توبہ کرتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں۔ آپ اپنے کرم سے میری آنکھوں کو اور میرے سینوں کو ان خیانتوں سے محفوظ فرما دیجئے کہ یہ ایسے مہلک امراض ہیں جن میں مبتلا ہونے والے کتنے کفر پر مر گئے اور کتنے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے، اور اے اللہ میرے اور بھی جن جن اعضاء سے خیانتیں صادر ہوئیں، مثلا زبان، کان، ہاتھ، پیر، غرض ان تمام اعضاء کی خیانتوں کو معاف فرما دیجئے، اور اے اللہ میری عمر کا ایک بڑا حصہ جو انہی خرافات میں تباہ ہو گیا، میرے گناہوں سے مجھے جو کچھ نقصان پہنچا، آپ اپنی رحمت سے سب کی تلافی فرما دیجئے اور اپنے کرم سے مجھ سے راضی اور خوش ہو جائیے، اور مجھے اپنی ایسی رضا عطا فرما دیجئے کہ اے اللہ وہ کبھی آپ کے عتاب سے تبدیل نہ ہو۔ نمبر 9، جہنم کی آگ کا مراقبہ۔ پھر عذاب نار جہنم کا اس طرح مراقبہ کرے کہ جہنم اس وقت آنکھوں کے سامنے ہے
اور اس طرح اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے کہ اللہ یہ جہنم آپ کی روشن کی ہوئی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ، اور اے اللہ اس کا دکھ دلوں تک پہنچے گا، التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اور اے اللہ جہنمی لوگ آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں دبے ہوئے جل رہے ہیں، اور اے اللہ جب ان کی کھالیں جل کر کوئلہ ہو گئیں تو آپ نے ان کی کھالوں کو پھر تازہ بتازہ دوسری کھالوں سے تبدیل فرما دیا تاکہ ان کو احساس دکھ اور الم کا زیادہ ہو۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اے اللہ جب ان کو بھوک لگتی ہے تو آپ ان کو خاردار درخت سے زقوم کھانے کو دیا، اور یہ بھی نہ ہوگا کہ وہ اس کے کانٹوں کی تکلیف سے انکار کر سکے کہ مجھ سے تو اب نہیں کھایا جا رہا، بلکہ ان کو مجبوراً پیٹ بھرنا ہوگا۔ لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، اور اللہ جب ان کو پیاس لگی تو آپ نے کھولتا ہوا پانی پلایا، اور اس پانی سے انکار بھی نہ کر سکیں گے بلکہ اس طرح پیئیں گے جس طرح پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، یہی ان کی مہمانی ہوگی قیامت کے دن۔ ھذا نزلہم یوم الدین، اور اللہ جب انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی آنتیں کٹ کٹ کر پاخانے کی راہ سے نکلنے لگیں گی۔ وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، اور اللہ یہ جہنمی آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر کریں گے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اور اللہ جب رونا چاہیں گے تو آنسوؤں کے بجائے خون روئیں گے، اور جب شدت تکلیف سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کریں گے تو ان کو پھر جہنم میں لوٹا دیا جائے گا۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، اور اللہ جب ہر طرح سے ہار جائیں گے تو آپ سے فریاد کی اجازت چاہیں گے تو آپ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی جہنم میں ذلیل پڑے رہو اور مجھ سے تم لوگ بات مت کرو۔ اے اللہ دنیا کی ایک چنگاری کی ہمیں برداشت نہیں تو جہنم کی آگ کا جو 70 گنا اس آگ سے زائد ہے کیسے تحمل ہوگا۔ اے اللہ ہمارے اعمال تو سزاوار جہنم ہے، مگر آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں کہ جہنم کے دردناک عذاب سے نجات کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے۔ یہاں پہنچ کر اس دعا کو 3 بار عرض کرے اور خوب روئے، رونا نہ آئے تو رونے والوں کا سا چہرہ بنا لے اور دل سے خوب ڈرے۔ شروع میں عذاب جہنم کے تصور سے دل کو زیادہ خوف محسوس نہ ہوگا، لیکن اس عمل پر دوام سے اور رونے والوں کی نقل کی برکت سے رفتہ رفتہ یقین و ایمان میں ترقی ہوتی رہے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ گویا جہنم کو آنکھوں سے دیکھو گے، پھر کسی نافرمانی کی ہمت نہ ہوگی، کیونکہ جہنم کی آگ کی شدت کا استحضار گناہ کی لذت کی طرف نفس کو متوجہ نہ ہونے دے گا، اور معاصی سے کلی اجتناب کی توفیق انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی۔